اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بعض اوقات ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن تو جبریل امین لے کر آتے تھے نبی پاک کے پاس، وہی لے کر کبھی باری باری آتے تھے، تو شب قدر میں کیسے نازل ہوا؟ تو اس کی ڈفرینشیٹ، اس کو تطبیق علماء نے یہ کیا کہ شب قدر میں اللہ کریم نے لوح محفوظ سے یہ قرآن آسمان دنیا پر نازل کر دیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں پیارے آقا کی عمر مبارک 63 سال اور 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل سے غار حرا میں، پہلی وہی آئی تھی نا۔ تو یہ 23 ایئرز کے اندر بتدریج پارشلی قرآن جبریل امین لے کر نبی پاک کے دل اقدس پر لے کر آئے، مگر شب قدر جو ہے یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ اچھا اب قرآن آگے فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے دیکھا جائے تو، قرآن ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اے اللہ کے کلام، ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ تو علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کا ایک خوبصورت اسٹائل ہے کہ whenever قرآن try to emphasize something اور try to explain something big، کوئی بڑی بات جب قرآن نے کرنی ہوتی ہے نا، جب اللہ کا کلام ہماری توجہ چاہتا ہے تو اللہ قرآن ہی میں سوال فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ نے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، یہ اور 2-3 جگہ پر بھی موجود ہے جب قرآن خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، پھر سبحان اللہ اگلی آیت میں قرآن خود ہی جواب دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ اب سنو اگلی آیت میں فرماتا ہے رب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ 1000 مہینے جو ہیں یہ ہمارے حساب سے کوئی پرٹیکولر گنتی نہیں بنتی ہے، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، 100 سال بتا دیے جاتے، 80 سال بتا دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹلی 1000 مہینوں کی بات کیوں ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، جبھی تو کہتے ہیں قرآن پڑھو اور اس کے پس منظر، اس کی تفسیر میں پتہ ہونی چاہیے۔ اب سنیے، ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام، اس کے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کی، بہت خوبصورت واقعہ شان نزول میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ عنہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شمعون، میں حدیث کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک کیسے عبادت کی کہ دن کو روزے رکھے، رات قیام میں گزاری اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے اسٹرانگ تھے، ویری ٹو مچ پاورفل۔ اچھا اب ان کی جو دشمن تھے نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑتے تھے، سب کو گرا دیتے تھے، اب کوئی چال چلتی نہیں تھی ان کی۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، آپ کی بیوی کو لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دیا کہ کسی طرح ہمیں یہ گرفتار کروانے میں مدد کرو۔ بیوی لالچ میں آ گئی، اس مکار عورت نے کیا کیا، اپنے شوہر کو حضرت شمعون کو رات کو رسی سے باندھ دیا کہ صبح اٹھیں گے تو میں کافروں کو بلا کر حوالے کر دوں گی۔ اب جب رسیوں سے باندھا اور وہ لوگ آنے سے پہلے حضرت شمعون کی آنکھ کھلی، انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا دیکھا تو ہاتھ ہلایا تو رسیاں ٹوٹ گئیں۔ فرمایا اللہ نے تو مجھے بہت طاقت دی ہے، رسیاں کیا میرا بگاڑیں گے؟ کہتی نہیں حضرت میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، دوسرے دن اس عورت نے رات کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ اب کیسے نکلیں گے۔ آپ صبح اٹھے، ہاتھ ہلایا تو زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ عورت کہتی میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی، آپ نے کہا مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے سوائے میرے بالوں کے۔ اب یہاں اس حضرت شمعون کی زبان سے یہ نکل گیا، پہلے کی جو شریعت تھی نا اس میں بڑے بال رکھنے کی مردوں کو اجازت تھی۔ ہم نبی پاک کے امتی ہیں، ہماری شریعت میں مرد کو کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے گا، اور عورتوں کو کاندھے سے اوپر بال رکھنا حرام ہے۔ یا الٹا ہو گیا ہے، مرد کے بال اتنے بڑے بڑے ہونے لگ گئے، پونیاں باندھتے ہیں مرد، اور عورتیں اتنے چھوٹے بال کرا رہی ہیں کہ جناب پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو کوئی بندہ جا رہا ہو اتنے بڑے بال ہوتے لگتا ہے کوئی خاتون جا رہی ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے پتہ نہیں آ رہی تو مرد ہی ہے۔ تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسلمان ہیں، ہماری کوئی پہچان ہے، اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ بہرحال حضرت شمعون کو اس عورت نے رات کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ اب آپ صبح اٹھے تو اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ کو کاٹا، آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اب جب آپ کو شہید کیا نا تو اللہ کی غضب کی ایسی بجلی نازل ہوئی کہ جتنے یہ قتل کرنے والے تھے سب کے سب، ان کی بیوی سمیت سب راکھ ہو گئے۔ اچھا اب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے سنا، میں نے بھی آپ کے سامنے سنایا۔ آپ کے ذہنوں میں کیا بات آ رہی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے؟ یار یہ بزرگ کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنی محنت کی اور کیسے ظلم کے ساتھ شہید ہوئے۔ واقعی یہ تو ہے، مگر صحابہ کرام کا سوچنے کا انداز ہی نرالا تھا۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا۔ کہتے ہیں حضور یہ پچھلی قوم کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے،
83 ایئرز اور 4 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے، رات عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے، ان کی عمریں اتنی بڑی تھی، یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہم تو اتنی عمر ہی نہیں ہماری، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ صحابہ کرام کا۔ ہم جنرل سوسائٹی میں آتا ہوں، ہمیں لگتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا، جنرل سوسائٹی میں تو میرا گھر ہی نہیں ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بڑی گاڑی لگ جائے تو لگتا ہے میری گاڑی چھوٹی، یہ اصل گاڑی تو یہ ہے۔ کسی کی گھڑی دیکھے تو پریشان، کسی کا موبائل دیکھے تو پریشان، کسی کی فیکٹری دیکھے تو پریشان، ہم اسی میں مر گئے۔ کسی کے گھر دعوت میں جاؤ تو ہمارے گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں بھائی اس کا ڈرائنگ روم میں دیکھا کیسے صوفے لگے تھے، تم تو لگاتے ہی نہیں ایسے صوفے، دیکھو بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا، تم تو کرتے ہی نہیں ہو، بندہ بولے میں گھر دعوت میں لے کر گیا، گھر جھگڑا میرے گھر میں شروع ہو گیا۔ اس چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ کا صحابہ کا کہ حضور نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اللہ کرے کہ کمپٹیشن کرنا ہے نا، آؤ کرتے ہیں نا، نیکیوں میں کرو نا۔ مال کا کمپٹیشن، نعمتوں کا کمپٹیشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کروڑ پتی ہیں، آپ کو ارب پتی نظر آ جائے گا، آپ ارب پتی بن بھی گئے تو خرب پتی نظر آ جائے گا۔ لوگوں کے اپنے جہاز ہیں، اپنے آئرلینڈ ہیں، کدھر تک دوڑو گے؟ ہر بار آپ کو آپ سے اوپر والا کوئی مل جائے گا، آپ ٹینشن نہیں رہو گے۔ اچھا، اس پرابلم سے پتہ ہے ایک اور پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ ہم انجوائے نہیں کر رہے اپنی لائف کو، جو ہماری لائف ہے نا اس کو تو انجوائے نہیں کر رہے، کیونکہ دوسرے کی دیکھ کے اپنی لائف ہی بری لگ رہی ہے، حالانکہ اللہ نے کروڑوں سے اچھا مجھے بنایا۔ ایک بار کیا ہوا، غریب صحابہ، مہاجرین جو تھے نا وہ غریب تھے، انصار بڑے ویل آف تھے کیونکہ وہ تو پہلے سے مدینے میں رہتے تھے۔ مہاجرین مکے سے ایمٹی ہینڈڈ مدینے گئے تھے، تو مہاجرین صحابہ نبی پاک کے پاس آئے۔ لک ایٹ دی وے آف ٹاک، اور ان کی تھنکنگ کیا تھی؟ کہتے حضور وہ عرض آپ سے کرنے آئے تھے، حدیث کا خلاصہ فرماؤ کیا کہنا ہے، کہیے کیا کہنا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انصار صحابہ ہیں نا، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، روزہ یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن حضور یہ صدقہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، یہ پیسے والے ہیں نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ہم پیچھے رہ گئے نیکیوں میں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور ان کے گھر اچھے ہیں ہمارے گھر اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں، ان کے کپڑے مہنگے ہمارے کپڑے نہیں، حضور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں پیسوں سے، ہم ہیں غریب۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ کہ پیارے آقا کی تربیت بھی دیکھو، فرمایا ایسا کرو، میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں کہ جب تم وہ وظیفہ پڑھ لو، وہ عمل کر لو، تو جو تم سے آگے نیکیوں میں تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ کہ حضور ضرور بتائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، جو نیکیوں میں تم سے آگے نا تم اس سے برابر ہو جاؤ گے۔ دے بیکم ہیپی۔ پیسے لینے تو آئے نہیں تھے، ثواب کا کمپٹیشن تھا، خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ اب سنو، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہتے حضور مسئلہ ہو گیا ہے۔ فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہ حضور جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا نا وہ انہوں نے بھی سن لیا ہے، وہ انصار صحابہ نے بھی سن لیا ہے، اب وہ پیسے والے بھی ہیں، وظیفہ بھی کر لیں گے۔ اب نبی پاک بہت مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں پیارے آقا بہت مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔